جنگ آزادی کی تاریخ کو ایک دن یا ایک رات یا ایک ہفتے یا ایک مہینے ایک سال کی نہیں ہے، بلکہ تاریخ کے عنوان پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، چاہے وہ اسیر ادبی کتاب اسیران معاہدہ ہو یا انگریز مورخ مسٹر ٹامسن کی مکتوبات ہو، اس طرح کی مستند اور معتبر جنگ آزادی کی تاریخ پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں کئی سو سال لگ چکے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انگریز جیسا گندی سوچ رکھنے والی قوم جو شاطرانہ غیارانہ مکاری چال میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں، سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر کب آیا؟ حضرت مولانا سلمان منصور پوری دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب ہے جنگ آزادی میں علماء ہند کا کردار، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ 1498 میں واسکو ڈی گاما کی زیر قیادت انگریز کا ایک چھوٹا سا قافلہ سب سے پہلی دفعہ ہندوستان میں آیا اور نیت کی تجارت کرنے کی۔ یہاں آنے کے بعد جب اس ملک کی پیداوار کو، یہاں کی حسن و جمال کو، یہاں کی بہتے ہوئے ندیوں کو، لہلاتے ہوئے کھیتیوں کو، اونچے ہمالیوں کو اور تاج محل کی خوبصورتی کو دیکھا تو اس کے من میں راننے لگا اور آہستہ انہوں نے یہاں پر اپنا باروبار پھیلانے شروع کر دی۔ اس قافلے کی ترقی کے بعد مزید انگریز کے دوسرے صوبے جات تھے، ان لوگوں نے بھی اپنا ارادہ بنایا کہ ہندوستان کی سرزمین پر اپنا کاروبار کو اور فروغ دیا جائے۔ چنانچہ 1601 عیسوی میں انگلستان کے 101 تاجروں نے تقریباً 30,000 ڈاکومنٹ جمع کر کے سرمایہ داری کے طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایجاد رکھا اور پہلی دفعہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا جہاز بنگال کی سرحد پر فروخت ہوا اور اس کے بعد یہاں پر اپنا کاروبار کرنا شروع کر دیا۔ آئے تھے وہ تجارت کی نیت سے، لیکن یہاں کو موقع ملا، انہوں نے اس سے جی بھر کا فائدہ اٹھایا اور اس مہابھارت کو جس کو کبھی سونے کا دنیا کہا جاتا تھا، اس کو نوچ کھانے کے لیے بے تحاشا کوشش کرنے لگے اور اس وقت کی جو نوامی حکومتیں تھیں ان کے دربار میں حاضر ہونے لگے اور وہاں پر جا کر انہوں نے مشاورت کر کے منت کر کے عمل نامہ اپنے نام پہ کرا لیا اور اس کے بعد پھر پورے ہندوستان میں تجارتی کاروبار کا سرمایہ کاری کا نظام چلانا شروع کر دیا اور اس طریقے سے ہندوستان کے جو بڑے صوبے جات تھے ان کو اپنے قبضے میں کرنے لگے اور اس دور کے جو مغلیہ سلطنت تھی وہ ایک حد تک کامیاب اور مضبوط طاقت کے حامل تھے، اس وجہ سے انگریز کو ایسا موقع نہیں ملا اس سے کوئی شرارت کر سکے۔ لیکن 1707 عیسوی تک جو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا زمانہ کہلاتا ہے، وہاں تک تو یہ قافلہ خاموش مزاجی کے ساتھ کام کرتا رہا، لیکن 1707 میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی انتقال کے بعد ان کے حوصلے اور گرم ہو گئے اور انہوں نے شرارت کا ارادہ کر دیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے ملک پر اپنا تسلط جمانا شروع کر دیا اور ہندوستان کے بڑے صوبوں پر اپنا تسلط جما لیا اور وقت کے جو حکمران تھے مصلحت بینی کے طور پر اپنے ملک کی حفاظت کے طور پر اپنے اقتدار کو محفوظ رکھنے کے لیے انگریز سے مصالحت کرنا شروع کر دیا، لیکن وہیں پر
میسور میں اللہ کا بندہ مرد مجاہد جسے دنیا ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ کبھی بھی انگریز کو اپنے قریب آنے نہیں دیتے تھے اور اس کے دل میں صدام کی محبت تھی، انگریز کی نفرت تھی، وہ ایک پل کے لیے انگریزی حکومت کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بات تاریخ سمجھاتی ہے کہ انگریز کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ تھے، یہاں تک کہ 1799 میں میسور کی سرزمین پر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس کی شہادت میں غیروں کا کم اور اپنوں کا کردار زیادہ رہا۔ منافقت کی بنیاد پر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو 1799 میں میسور کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا۔ مسٹر ٹامسن لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ٹیپو سلطان جیسا مرد مجاہد مر بھی سکتا ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 3 دن تک ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی لاش اسی طریقے سے پڑ رہے۔ انگریز کے دل میں اتنا بڑا جگر نہیں تھا کہ ٹیپو سلطان شہید کی لاش کو ٹچ کر سکے یا چھو کر لے سکے۔ بڑی ہمت کے بعد انگریز کے ایک افسر جس کا نام حارث لکھا گیا ہے، وہ یہ قریب جاتا ہے اس کے بعد پیر سے ٹھوکر مارتا کہ مات کا زندہ تو نہ ہو جائے، لیکن جب بار بار ٹھوکر مارنے کے بعد اٹھ کے تیار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا، اس کو یقین ہو گیا کہ یہ مارا جا چکا ہے۔ اس وقت وہ انگریز آفیسر انگریزی جھنڈا ٹیپو سلطان کے سینے میں نصب کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے سینے پہ اپنا پیر رکھ کر کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے عزیز طلباء، ہندوستان کی تاریخ کوئی معمولی کہانی نہیں ہے، ایک صدی بیت چکی ہے، سینکڑوں سال لگ چکے ہیں تب جا کے ترنگا ہمارے ہاتھ میں آیا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد انگریز نے اپنے فوج کا رخ دلی کی دارالسلطنت کی طرف رکھ دیا اور اس وقت مغلیہ سلطنت چلتے آ رہا تھا، فوجی طاقت ختم ہو چکی تھی اور فوج کے اندر افراتفری کا ماحول ہو چکا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کا زمانہ تھا اور اس کی حکومت سے حکمران کی ناقابل محدود ہو کے رہ گئی تھی۔ اس سے مختصر یہ ہے کہ انگریز اپنے پوری فوج کا رخ دلی کی دارالسلطنت کی طرف رکھ دیا اور اس کے بعد 1857 کی بھیانک تاریخ آتی ہے جس میں انگریز بنا کسی روک ٹوک کے لال قلعہ میں داخل ہوتا ہے اور لال قلعہ میں فصیل پر چڑھ کر مغلیہ سلطنت کے جھنڈے کو نکال کر اپنا قومی پرچم یعنی انگریز کا جھنڈا لہرا دیا جاتا ہے۔ وہاں سے پورے ملک کے اندر انگریز کا تسلط کام ہو چکا، وہ جو چاہتا کرنے لگا اور جو قانون جو ہے اپنانا شروع کر دیا ہے۔ اس کی شرارت صرف یہ تھی کہ اسی طریقے سے ہندوستان سے سب سے پہلے اسلام کو اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس نے کہ احساس اگر تھا کہ اگر ہمارے رکاوٹ میں سب سے کوئی بڑی رکاوٹ بڑھ سکتی ہے تو مسلمانوں کی جماعت ہے، اور یہی وجہ کہ اس زمانے کے جو علماء کرام تھے وہ سب سے زیادہ حساس دل والے تھے۔ درد تو ہر کسی کو سینے میں تھا، انگریز کی مظالم کو دیکھ کر ہر کوئی پریشان ہو رہا تھا، لیکن کسی کی زبان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ انگریز کے خلاف بول سکے، کسی کے قلم میں اتنی طاقت تھی کہ انگریز کے خلاف چل سکے۔ ہاں، اس زمانے میں دلی کے اندر ایک گوریا نشور اللہ کرنے ایک بندہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ انہوں نے پوری جرأت کے ساتھ اور پوری ہمت کے ساتھ انگریز کے خلاف ایک لمبا چوڑا فتویٰ دے دیا جس میں کہا ہی کیا تھا کہ ہندوستان دارالاسلام نہیں رہ گیا، اب اسلامی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے، انگریزوں کا تسلط ہو چکا ہے اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کو عام کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنے دور اندیشی کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلمانوں کے مستقبل کو دیکھ رہے تھے اور اپنے چشم بصیرت کی بنیاد پر جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کے نتیجے میں ملا تھا، وہ ملک کے اندر اسلام کے مستقبل کو انتہائی تاریخ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اس ملک کو دارالحرب قرار دیا اور مسلمانوں سے جہاد کی اپیل کی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ اصل میں فارسی زبان میں تھا، لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کو مٹائے جانے کی سازشیں کی جا رہی ہے، اللہ کے قانون کو بنایا جا رہا ہے اور شاعر اسلام کو کھرچ کر مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وقتی طور پر اذان پر اور گائے کی ذبح پر اگرچہ پابندی نہیں لگائی ہے، لیکن مستقبل مسلمانوں کا بڑا تاریخ ہونے والا ہے، اسلام پہ پابندی لگنے والی ہے۔ یہ حضرت شاہ عبدالعزیز
شاہ محدث رحمۃ اللہ علیہ کی دور اندیشی کا نتیجہ تھا، اس وجہ سے عالم جہاد کو جاری کر دیا گیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فتویٰ جنگ آزادی کی نقطۂ آغاز رکھا گیا ہے۔ حاصل کلامی کی اسی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کی بنیاد پر پورے ملک کے علماء کے ذریعے احساس جاگیا کہ انگریزوں کی ملک سے بھگانا اور اسلام کی حفاظت ہماری سب سے اولین ترجیح قرار دی جائے گی۔ 1857 کے بعد سے لے کر 1947 تک لمبا زمانہ گزرتا ہے۔ اس کے اندر سینکڑوں تحریکیں چلی ہیں۔ کہیں تحریک بالا کوٹ کا تذکرہ آپ کو ملے گا، کہیں تحریک ریشمی رومال کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ سینکڑوں تحریکوں میں ہزاروں علماء کرام کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا ہے۔ لال قلعہ کو فتح کرنے کے بعد دلی کو اتنا برباد کر دیا گیا تھا۔ مولانا اسیر احمد ادرمی لکھتے ہیں کہ تقریباً 27,000 علماء کرام کو انگریز نے پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا تھا، اور جہاں کوئی بااثر عالم دین ملتا تھا اس کو ہاتھی پہ بٹھاتے تھے، ایک درخت کے پاس لے کے جاتے تھے اور پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈالتے تھے، اور وہی پھانسی کا پھندا ایک درخت کے ٹہنی سے اور شاخ سے باندھ دیتے تھے اور نیچے سے ہاتھی کو چلا دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نیک بندے کی لاش، محدث کی لاش، مفسر کی لاش سوئی پر لٹ دیا کرتی تھی، آنکھیں باہر آ جاتی تھی، زبان باہر آ جاتی تھی، اور تب اللہ کے نام پر جان لے دیے جاتے تھے۔